تمام ناظرین کو سلام علیکم، اور آغا آپ کو بھی سلام علیکم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، جو کہ رمضان کا مہینہ بڑا ہی برکتوں کا مہینہ ہے، نعمتوں کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ ان سب باتوں کو آگے ہم بڑھاتے ہوئے ہمارے ساتھ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں آغا، اور آغا سے ابھی آپ کی ہم تعارف کرائیں گے اور جانیں گے کہ رمضان میں ہم کو کس طریقے سے رہنا چاہیے، کیا اعمال ہمارے ہونا چاہیے رمضان میں، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے گاؤں محلے سماج کے ساتھ کس طریقے سے ہم کو پیش آنے چاہیے، اور تمام ایسی باتیں ہیں جو ابھی ہم آغا سے جانیں گے۔ تو آغا سے ہم آپ کو روبرو کرتے ہیں۔ آغا، سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے آپ کی تعریف جو ہمارے ناظرین ہیں کے۔ جی، فقیر عقیل احمد قادری مصباحی اور خادم الجامعۃ الاسلامیہ رونائی فیض آباد۔ بہت بہت شکریہ آغا، اور بات کو آگے ہم چلاتے ہوئے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے آغا کہ جیسے کہ آج کے اس دور میں جیسے بہت سے افراد ایسے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جن کو علم نہیں ہے، انہوں نے مدرسے کا یا اسکول کا مکتب کا انہوں نے منہ نہیں دیکھا ہے۔ ایسی کنڈیشن میں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو ان کے لیے روزے کی نیت کیا ہوگی؟ نیت تو یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کہہ لینا اس بات کے لیے ہوتا ہے کہ تاکہ دل میں جو ہے وہ زبان پر بھی لا لیا جائے، اور نیت کرنے کے لیے جو ہے عام طور سی بات ہے کہ جس چیز کو ادا کر رہا ہے دل میں جس چیز کو لیے ہوئے ہے وہی ادا کرنا اس کی نیت ہوتی ہے۔ اب اس کو زبان سے کہنے کے لیے اس طرح پر کہہ سکتا ہے کہ میں کل روزہ رہنے کی نیت کرتا ہوں، اور وہ روزہ جو فرض ہے رمضان کا فرض ہے، اس طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ نیت جو ہوگی وہ مطلب طلوع فجر سے پہلے، جب کل کہا جائے گا تو طلوع فجر سے پہلے اگر رہے گا تب کہا جائے گا کہ میں کل کے روزے رمضان کی نیت کرتا ہوں اور جو فرض ہے۔ اور اگر طلوع فجر کے بعد کر رہا ہے تو آج کے روزے رمضان کے روزے کی رہنے کی نیت کر رہا ہوں، اور اس میں جو ہے جو بھی عبادت کی جاتی ہے، جو فرائض ہیں اور جو بھی عبادتیں ہیں وہ صرف خالصاً للہ کی جاتی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یا اس کی رضا کے لیے یہ ساری چیزیں بھی زبان سے بھی کہی جا سکتی ہیں اور دل میں بھی رکھا جا سکتا ہے کہ اچھا، اگر مثلاً جیسے کہ آج چاند رات ہے اور کل سے ہم کو روزہ رکھنے ہیں، اور تراویح پڑھی میں نے رات میں، اس کے بعد میں سو گیا، پھر صبح میں نے سحر میں اٹھا، میں شہری میں نے سحری کیا، اور سحری کھانے کے بعد میں نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ مجھے پورے رمضان روزے رکھنے ہیں۔ جی، بس میں نے اپنے دل میں کر لیا کہ مجھے پورا مہینہ رمضان کا روزہ رہنا ہے۔ تو کیا اس سے پورے مہینے کا نیت نہیں پوری ہوتی ہے؟ نیت تو کیونکہ رمضان المبارک میں صحت مند شخص کے لیے جو ہے اور کسی روزے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ عبادتیں جو ہوتی ہیں کبھی کبھی ایسی ہوتی ہیں، دو طریقے کی ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایسی عبادت جو ظرف میں پورے ظرف کو گھیر لیتی ہے، اور ایک عبادت ایسی ہے کہ اس میں دوسرے کی بھی گنجائش ہوتی ہے، جیسے نماز ہے۔ تو نماز کا وقت مان لیجئے ظہر کا وقت ہے تو وہ مان لیجئے 1 بجے سے لے کر 4 بجے تک ہے، تو اب 4 بجے میں کہیں بھی آپ نماز پڑھیں گے ظہر کی تو پڑھ لیں گے اور پورا وقت خالی رہے گا، اس میں دوسری نماز کی گنجائش ہے۔ لیکن رمضان کے روزے جو ہوتے ہیں وہ روزے میں طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک اور کسی دوسرے روزے کی گنجائش نہیں ہے، تو اس طور پر بھی نیت کر لینا انسان کے لیے کافی ہے۔ اور جو ہے میں نے بتایا پہلے ہی کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اس نیت سے سحری کرنا یا اس نیت سے جو ہے یہ کر لینا یہ بھی کافی ہو جاتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں اگر وہ جو ہے سحری کر لے رہا ہے تو یہ سحری بھی اس کے لیے نیت ہی کے موافق ہے، اور اس میں الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زبان سے کہہ لینے میں حرج نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ چلتے ہیں ہم اگلے سوال کی طرف۔ تو اگلا سوال آغا ہمارا یہ ہوگا کہ جو رمضان کا مہینہ ہے، جو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے، یہ رمضان کا مہینہ روزہ جو ہے یہ کس کے لیے سخت ہے اور کس کے لیے نرم ہے؟ دیکھیے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ کسی بھی جان پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا ہے اس کی طاقت سے زیادہ، تو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ اس پر نہیں ڈالا جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا بھی گیا ہے کہ اگر آپ سفر میں ہو یا مریض ہو تو ان دنوں کے علاوہ آپ روزے رکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کے لیے رخصت ہے۔ تو روزہ سخت اور نرم کی بات تو جو ہے یہ ہے کہ مجبور، بس، بیمار،
مسافر، ان لوگوں پر رخصت دی گئی ہے کہ اگر آپ روزہ نہیں رہ پا رہے ہوں تو مشقت کی وجہ سے روزہ نہ رکھیے، ورنہ تو جو ہے سخت نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی فرض، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے آدمی جو بھی حکم اللہ تبارک اللہ تبارک تعالیٰ دے دے، اس حکم پر لبیک کہنا ہی مومن کی شان ہوا کرتی ہے۔ اب اگر کوئی صحت مند ہوتے ہوئے بھی روزے کو مصیبت سمجھ رہا ہے یا وہ اسے مشقت بیان کر رہا ہے اور دشوار سمجھ رہا ہے، تو یہ اس کے ایمان کی کجی ہے۔ اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو سلامت رکھے اور اسے مضبوط کرے۔ اور ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابر نے تو رمضان کے فرض روزے کی بات چھوڑ دیے، نوافل روزے جو ہے ایسے رکھے ہیں، کئی مہینے تک روزے رکھے ہیں، اور اس کو بھی چھوڑ دیجئے آپ تو آپ چلے جائیے کربلا کے میدان میں، اگر تو جو ہے 3 دن 4 دن پورے جو ہے ہفتے روزے رکھے گئے ہیں، اور اس میں وہ ساری دشواریاں تھیں، بارش بھی نہیں ہو رہی ہے، دھوپ بھی بہت تیز ہے، لیکن پھر بھی یہ کر کے دکھایا گیا ہے کہ مسلمان جو ہوگا اس کے لیے فرائض جو ہوں گے وہ مصیبت نہیں ہوں گے، وہ راحت کے لیے ہوں گے، راحت بخش ہوں گے۔ اور جو ہے اسلام نے بھی یہی حکم دیا ہے کہ دین جو ہے آسان ہے اور آسانی چاہتا ہے، وہ تم کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ اور قرآن کا وہ فرمان کہ کسی جان پر جو ہے اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا ہے، تو جتنا اس پر فرض کیا گیا ہے یقیناً وہ اس کے لیے راحت بخش ہے، اطمینان بخش ہے۔ اگر اسے وہ راحت نہیں لگ رہی ہے تو یقیناً اس کے دل میں کجی ہے، اس کو سدھارنا چاہیے۔ اچھا آگا مثلاً کہ مجھے کل جانا ہے لکھنؤ، لکھنؤ یہاں سے تقریباً 150 کلومیٹر، تو اگر آج میں نے ارادہ کیا ہے تو کل اگر ہم جانا چاہتے ہیں تو روزہ میرا شروع سے صبح سے ہی چھوڑنا پڑے گا، یا کہ کیا کہتے ہیں کہ جب ہم نکلیں اپنے شہر سے باہر تب روزہ چھوڑنا پڑے گا؟ نہیں، اگر جو ہے طلوع فجر کے بعد آپ نکل رہے ہیں تو ابھی اس وقت میں مقیم ہیں آپ، اور مقیم پر روزہ کی رخصت نہیں ہے، چھوڑنا پڑے گا تو یہ الگ چیز ہے، چھوڑا تو نہیں جائے گا، بلکہ جو ہے قرآن میں جو کہا گیا ہے کہ اگر تم رہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جانو۔ تو جہاں رخصت بھی دی گئی ہے وہ رخصت صرف اس لیے ہے کیونکہ سفر میں مشقتیں ہوتی ہیں، دشواریاں ہوتی ہیں۔ البتہ فقہا فرماتے ہیں کہ روزے جو ہے جیسے سب لوگ رکھ رہے ہیں تو سفر بہرحال دشواری کا ہے، لیکن اکیلے روزہ رکھنا بھی دشوار ہے۔ سب کے ساتھ کسی چیز کو رکھنا یا کسی میں رہنا وہ آسان ہوتا ہے بنسبت جو ہے اکیلے رہنے کے، تو دشواریاں تقریباً برابر ہو جا رہی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ سفر میں بھی روزہ رکھ لے وہ، لیکن اگر نہیں رکھ رہا ہے تو مسافر ہونے کی حالت میں جو ہے وہ اب یہاں جو مقیم ہے تو مقیم ہونے کی بنیاد پر وہ روزہ رہے گا۔ بعد میں جب حالت سفر میں آ رہا ہے تو وہ سفر میں جب اب اسے رخصت ہوگی کہ بعد میں وہ جو ہے دوسرے روزے جو آ رہے ہیں وہ چھوڑ دے یا نہ رکھے، اور بعد میں پھر اس کی قضا کرے۔ کیا اس میں کچھ کلومیٹر وغیرہ ہے؟ کتنے کلومیٹر کے بعد؟ مسافر شرعی جو ہوتے ہیں وہ 92 کلومیٹر تقریباً آکا گیا ہے کہ 92 کلومیٹر کی دوری ہو، اور جہاں جا رہے ہوں کم سے کم وہاں 15 دن رہنے کا ارادہ ہو۔ 15 دن سے زیادہ کا اگر ارادہ ہے تو مسافر نہیں رہے گا، اس سفر میں مسافر رہے گا، وہاں پہنچنے کے بعد وہ مقیم ہو جائے گا۔ تو مطلب وہ روزہ رہ سکتا ہے، کوئی وہ نہیں ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں آپ کو روزہ چھوڑنا ہی پڑے گا؟ نہیں، روزہ چھوڑنا پڑے گا نہیں، کیونکہ یہ رخصت ہے۔ عزیمت الگ ہوتی ہے، رخصت الگ ہوتی ہے۔ عزیمت بہرحال روزہ رکھنا ہی ہے، جیسے مسافر کے لیے جو ہے نماز میں قصر یہ عزیمت ہے، اور روزہ رکھنا عزیمت ہے۔ روزہ نہ رکھنا رخصت ہے، یعنی قصر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا، لیکن روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے۔ عزیمت بہرحال اس میں بھی یہی ہے کہ وہ روزہ رکھے، روزہ رکھے گا تو وہی اس کا روزہ بھی ادا ہوگا اور وہ فضیلت اور عظمت بھی۔ اچھا اگر میں نے مثلاً کہ ایک روزے چھوڑ دیے، میں سفر پہ بھی نہیں کیا تو، اور میں نے ایک روزہ چھوڑ دیا، تو بعد رمضان عید کے بعد ایک روزے کے بدلے مجھے کتنے روزے رکھنے پڑیں گے؟ دیکھیے کوئی بھی فرض بغیر عذر کے چھوڑ دینا یہ سخت معیوب ہے، اور انسان گنہگار مستحق غضب جبار ہوتا ہے، اس لیے بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑنے کا تصور مسلمان نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ اگر اپنی سامت نفس کی بنیاد پر اس نے چھوڑ دیا ہے تو اس چھوڑنے کی بنیاد پر اس کو ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ اس میں تھوڑا سا شبہ ہوتا ہے لوگوں کو
کیونکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دینے سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے. تو 2 چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ شروع سے روزہ نہ رہنا، اور ایک یہ ہے کہ روزہ رکھ کے توڑ دینا. اگر کسی نے روزہ رکھا ہی نہیں، جیسے آج وہ روزہ رکھا ہی نہیں اس نے، تو اب روزہ نہ رکھنے کا رمضان کے بعد وہ ایک روزہ قضا کرے گا، توبہ بھی کرے گا کہ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں. اور اگر روزہ رکھا اور بغیر کسی عذر کے توڑ دیا، کوئی عذر شرعی نہیں تھا، اس عذر کے بغیر وہ توڑ دیا، تو اب اسے 60 روزے رکھنے پڑیں گے پے در پے. 60 روزے؟ ہاں، پے در پے جو ہے یہ جو ہے روزے کا کفارہ ہے کہ روزہ رکھ کے توڑ دینا، وہ بھی بغیر کسی عذر شرعی کے. اگر کوئی عذر ہے تو کوئی حرج نہیں، اسے تو رخصت دیتا ہے، شریعت بھی رخصت دیتی ہے. لیکن کیونکہ روزہ رکھا اور توڑ دیا تو اس میں روزے کو حقیر جانا وہ، اور کسی بھی شرعی مسئلے کو، کسی بھی شرعی چیز کو حقیر سمجھنا، اسے ایک بالکل کچھ نہ سمجھنا، یہ حقارت جو ہے وہ انسان اس سے گنہگار ہوتا ہے، اور اس کی حقارت الگ الگ انداز میں ہوا کرتی ہے. تو اب روزے کی یہ حقارت ہے کہ اس کی کوئی ویلو نہیں دیا وہ، تبھی تو چھوڑ دیا بلا وجہ. اور جب بلا وجہ رکھ کے چھوڑ رہا ہے، توڑ رہا ہے، اسے توڑنا کہیں گے، چھوڑنا نہیں کہیں گے، تو توڑ رہا ہے تو اب اسے 60 روزے رکھنے پڑیں گے. بہت بہت شکریہ آقا. اگلا ہمارا جو سوال ہے کہ آج کے اس دور میں جہاں پر ٹیکنالوجی بہت آگے جا چکی ہے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں اس ٹائم ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن وہ دوسری ٹیکنالوجی تھی. ہماری جو کتاب ہے کلام پاک، اس میں افطار کرنے کا اور سحری کرنے کا ٹائمنگ کیا بتائی گئی ہے؟ مطلب یہ نہیں کہ 5:54 پہ، یا کس طریقے سے نشانات بتائے گئے ہیں کہ اس ٹائم پہ آپ کو روزہ افطار کرنا ہے، اس ٹائم آپ کو سحری کرنا ہے؟ جی، قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے اتم الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو رات تک، روزے کو پورا کرو رات تک. اتم الصیام الی اللیل، الا جو ہوتا ہے یہ عربی لفظ ہے، اور اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، کبھی غائب مغیّہ میں داخل ہوتا ہے اور کبھی نہیں داخل ہوتا ہے. یعنی جب جو ہے جب کہا گیا اتم الصیام الی اللیل، تو لیل جہاں سے شروع ہو وہاں تک روزہ آپ کا مکمل ہو جائے گا. ہمارے ناظرین کو آپ بتا دیں، جیسے لیل کے مطلب ہندی میں آپ ان کو بتائیں، کچھ لوگ نہیں سمجھیں گے. جی جی جی، لیل یعنی رات. روزہ رکھنے کے بارے میں جو بتایا گیا ہے وہ صاف صاف ہے اتم الصیام الی اللیل، اپنے روزے پورے کرو رات تک. تو جیسے کہا جاتا ہے الی اللیل، جب کہا گیا تو رات آنے تک، رات اس میں داخل نہیں ہے، کیونکہ رات اگر داخل کر دیا جائے گا تو پھر انسان روز افطار کر ہی نہیں پائے گا. طلوع فجر سے روزہ رہ رہا ہے، اور رات اگر داخل ہے تو پوری رات داخل ہو جائے گی، اور جب پوری رات داخل ہو جائے گی تو پھر طلوع فجر ہوگی، تب رات ختم ہوگی، تو طلوع فجر پھر ہوگا تو پھر روزہ شروع ہو جائے گا. تو اب جو ہے یہاں کیا ہے، الہ جو آیا ہے وہ حد بتانے کے لیے آیا ہے. الہ کس لیے آیا ہے؟ حد بتانے کے لیے آیا ہے. یعنی آپ کا روزہ مکمل ہوگا رات آنے تک. تو رات جیسے شروع ہوگی یعنی غروب آفتاب، سورج ڈوبنے سے لے کر طلوع فجر تک کو رات کہا جائے گا، طلوع فجر سے پہلے پہلے، صبح صادق سے پہلے پہلے. تو اب یہ جیسے غروب آفتاب ہو، تو اب اس میں غروب آفتاب جیسے ہوگا، اب اس میں روزے کے لیے، افطار کے لیے نہ اذان کو دخل ہے کہ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، نہ اور کسی چیز کو. غروب آفتاب کو دخل ہے. اب سورج کا ڈوب جانا، سورج اگر ڈوب گیا اور اس بات کا یقین ہو گیا تو اذان نہیں ہو تب بھی روزہ کھول سکتے ہیں آپ. تو آقا سورج جب ڈوب جاتا ہے تو آسمان پہ جدھر سورج ڈوبتا ہے اس سائڈ میں للائی آ جاتی ہے، جس کو ریڈ کلر آ جاتا ہے. تو یہ وہی وقت ہے افطار کرنے کا، یا کہ اس کے چند سیکنڈ یا چند منٹ بعد ہے؟ ہاں، یہ مسئلہ تبھی آتا ہے جب دن نہیں ہوتا ہے اور رات نہیں ہوتی، یہ دونوں کے بیچ کا درمیان ہوتا ہے جو ریڈ ہوتا ہے. یہ تو یہی ہے کہ اسی درمیان میں افطار کر لیا جائے. نہیں، ہاں، سورج ڈوبا، سورج ڈوبنا جیسے پا لیا گیا، وہ سوئی کی نوک برابر بھی سورج نہیں دکھے گا. ہاں، سورج ڈوبنا جیسے پا لیا گیا تو اب وہ جو ہے رات آ گئی. اچھا، مثلاً تھوڑی دیکھ لیے، جیسے مثلاً سورج ڈوب گیا اور ہم نے اذان کہی
اذان کے بعد میں نے نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کیا پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم نے مجھے اتنی زندگی دی کہ میں روزہ بھی رکھا، میں تیری عبادت کر رہا ہوں، اب تیری عبادت کے بعد میں افطار کروں گا، تو کیا اس میں کوئی حرج ہے؟ نہیں، حرج نہیں ہے۔ نبی کونین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، سیاہ ستہ کی حدیث کریمہ میں مل جائے گا کہ جو ہے احب عبادی الیہ اعجلہم فطرن، جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے بندے جو ہے اس کو پسند ہیں اس طور پر کہ وہ اپنے افطار میں جو ہے وہ کیا کریں، جلدی کریں۔ دوسری جگہ حدیث میں ہے کہ ہمارے جو ہے لوگ تب تک بھلائی پر رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ تو افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات آنے سے پہلے ہی، یعنی سورج ڈوبنے سے پہلے ہی افطار کر لیں، یعنی یہ کہ افطار کا وقت ہو گیا تو جو ہے اب وہ افطار کر لے۔ اس میں کیونکہ آسانی دکھائی گئی ہے بندے کے لیے، اور اگر نہیں کر رہا ہے وہ افطار نہیں کر پایا کسی وجہ سے، تو روزے میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے، اس میں کوئی وجہ سے نہیں سرکار، وجہ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی وجہ سے نہیں کر پائے، کوئی وجہ سے اگر وہ 10 بجے تک نہیں کر پا رہا ہے، مثلا کہیں اس سے بزی ہو گیا ہے یا اس کو افطار نہیں مل رہا ہے، نہیں کر پایا، وہ علیحدہ بات ہو گئی، میں ڈیلی کی بات کر رہا ہوں۔ تو ڈیلی میں جو ہے اسے چاہیے کہ کیونکہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف موجود ہے کہ افطار میں جلدی کی جائے، تو اسے جو ہے جیسے ہی غروب آفتاب ہو اور اسے ویسے ہی، اگر میں پہلے اللہ کی عبادت کر لوں اس کے بعد تب میں افطار کروں، تب اس میں کہیں سے کوئی نہیں، اللہ کی عبادت روزہ بھی ہے، افطار بھی ہے۔ روزہ اللہ کا ہے، یہ کسی نبی یا پیغمبر سے یہ نہیں ہے، اللہ کا روزہ ہے، نہیں، اللہ کا روزہ ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ کا مہینہ، کوئی بھی عبادت ہو وہ اللہ کی ہے، کوئی بھی عبادت ہو، عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہے۔ لیکن طریقہ اس کا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ تو اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ بتائیں گے اس طریقے کو ہمیں اپنانا ہے۔ اب وہ طریقہ اگر انہوں نے بتایا اس طریقے سے کیا، تو جب وہ قرآن بھی بتا رہا ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے اتم الصیام الی اللیل، اپنے روزے پورے کر لو، تو روزہ رات کے مطلب غروب آفتاب تک آپ کا روزہ پورا ہو جا رہا ہے۔ اب جو ہے آپ افطار کر لے رہے ہیں، تو آپ نے اپنے روزے کو عملی طور پر بھی مکمل کر لیا، اس طور پر کہ اب اس کے بعد کھانا پینا آپ کے لیے مباح ہو گیا۔ کیوں؟ روزہ کیا ہے؟ روزہ ہے کہ مطلقاً لغت میں تو روزہ کہتے ہیں رکنے کو، امساک کے معنی ہوتا ہے، روزہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ امساک، رکنا۔ اور اصطلاح شرع میں کہا جاتا ہے کہ کھانا پینا اور جمع سے رکنا، یا وہ چیز جو پیٹ یا پیٹ کے حکم میں ہے اس میں کوئی چیز داخل کرنے سے رکنا۔ تو اب یہاں کھانے پینے سے رکنا روزہ ہے، اب جب وہ، اور اس کا وقت کہاں؟ یہاں تک ہے، یہاں کے بعد اب اس کا روزہ مکمل ہو گیا، ضروری نہیں وہ افطار کرے تبھی مکمل ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ اب مسئلہ کا یہاں پر یہ ایک آتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ ٹائمنگ کیا ہے کلام پاک کے حساب سے، آپ نے بتایا، بہتر بتایا، یہ ہمارے یہاں بھی ہے، اہل تشیع میں بھی ہے اس چیز کو، لیکن یہ جو 5 منٹ کا 7 منٹ کا ڈفرینس آ گیا اہل تشیع میں اور اہل سنت والجماعت میں، یہ ڈفرینس کہاں سے پیدا ہوگا؟ اب جو ہے قرآن کی آیت تو یہی بتا رہی ہے، احادیث یہی بتا دے رہی ہے، دین ایک ہے، دین ایک ہے، 1 منٹ آتا، دین ایک ہے، حضور ایک ہے، چاند ایک ہے، سورج ایک ہے، زمین ایک ہے، سارے چیز ایک ہے، نماز بھی تقریباً ایک ہی ہے، اس میں وہ نہیں ہے، لیکن یہ افطار میں ہی کیوں 5-7 منٹ کا ڈفرنس آ کے کھڑا ہو گیا؟ دیکھیے 5-7 منٹ کا اگر ڈیفرنس ہو رہا ہے تو وہ تو ہو سکتا ہے جو ہے اس میں فقہا کے جو ہے اختلافات ہوتے ہیں سمجھنے کے تعلق سے کہ رات کی شروعات ہماری ہو رہی ہے تو کب ہوگی کب نہیں ہوگی، تو 5-7 منٹ کیا آدھے گھنٹے کے ڈیفرنس جو ہے دوسرے علاقوں میں ہو جا رہے ہیں، وہ الگ چیز ہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن اس پر تو تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ رات آنے تک جو ہے وہ جو ہے روزہ ہے آپ کا، رات جیسے شروع ہوگی ویسے آپ کا روزہ۔ اب رات کے شروع ہونے کو سمجھنے کے لیے جو ہے کوئی سورج کے غروب کا اندازہ لگانے کے بعد، یا گھڑی آج کے موقع پہ گھڑی دیکھنے کے بعد، یا عام لوگ جو ہے اذان سننے کے بعد،
یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اتم الصیام الی اللیل ہو گیا ہے. تو اس میں فرق میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ فرق نہیں ہے، اور اس کو فرق سمجھنا بھی نہیں چاہیے. سب یہ کہتے ہیں کہ رات تک آپ کا روزہ مکمل ہو جائے گا، اور وہ روزہ مکمل ہو گیا ہے. اب افطار کرنے میں وہ احتیاط کوئی کر رہا ہے اور 5 منٹ 7 منٹ کا احتیاط کر لے رہا ہے، تو اس کے اپنے اعمال ہیں وہ جو ہے بھی محفوظ اس طور پر نہیں ہوگا. دیکھیے آقا، معافی چاہوں گا اگر ہماری بات کوئی خراب لگے تو. یہ جو 5 منٹ 1 منٹ کا ڈفرینس ہوتا تو کوئی بات نہیں، چل جاتا. اگر ہم اور آپ مطلب ہم کے مطلب اہل تشیع اگر ایک ساتھ بیٹھ کے نماز پڑھیں، افطار کریں، تو کیا کوئی برائی ہے آقا؟ برائی کیا ہے؟ برائی مسلمان جتنے ہیں وہ سب ایک ساتھ بیٹھ کے افطار کر سکتے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ کے روزہ رکھ سکتے ہیں، اور ایک ہی قرآن کو سمجھنے والے ہیں تو ایک ہی انداز میں سمجھنا چاہیے. اب سمجھنے میں اگر کوئی دقت اور کمی آ رہی ہے تو کیونکہ ہم لوگ مجاز ہیں جو ہے فقہا کے مطابق، اور قرآن کی جو تفسیر ہوئی ہیں اس کے مطابق عمل کرنے کے، کسی تک کچھ تفسیر پہنچی ہے کسی تک کچھ، تو اس کا معاملہ الگ ہے. لیکن فقہا احناف جو ہیں وہ یہی حکم دیتے ہیں، اور حدیث شریف اور کتاب کے حوالے سے یہ بات آتی ہے سامنے. تو اب رات کے سمجھنے کے پر معاملہ موقوف ہوتا ہے، اور ورنہ تو مسلمان بحیثیت مسلمان ایک ہونا چاہیے، ان کو متفق رہنا چاہیے، متحد رہنا چاہیے. رہا تشیع اور سنی کا، تو یہ اپنے ان کے اختلافات ہیں، عقائد کے اختلاف ہیں یا کیا ہیں، اس پر ہم نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، نہ اس پر ہم کوئی کمی نہیں، اس پہ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں آگا. لیکن ابھی راجنیت میں ایک چیز گونج رہا تھا، بٹو گے تو کٹو گے. تو ہمارے سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ یہ جو وہاں سے ہم لوگ بٹے ہوئے ہیں اسی کا صلہ ہے جو آج جو ہم لوگ کٹ رہے ہیں. نہیں، بٹو گے کٹو گے کا معاملہ جو ہے، دیکھیے لوگ یہ کہتے ہیں جس نام پر ہمیں بٹنا کٹنا ہے، ہم جو ہے حق دیکھتے ہیں، حق سنتے ہیں، حق بولتے ہیں. مسلمانوں کا یہ شیوا ہے اور یہ شان ہے. اس میں کوئی ہمیں جو ہے دھرم کے نام پر یا جو ہے ذات کے نام پر یا اس نام پر نہیں، قرآن و سنت کے نام پر ہمیں اگر آپ الگ دیکھیے تو الگ مانیے. قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنا ہے. ہم نبی کی عظمت پر جو ہے ہم گفتگو کرنا چاہیں، نبی کی عظمت پر جو ہے اگر کوئی جو ہے کیچڑ اچھال رہا ہے، ہم اس کے لیے اس کے ساتھ نہیں ہو پائیں گے جو نبی کا گستاخ ہے. اب آپ کہو گے کہ وہ بھی جو ہے آپ کے ہیں، تو ہم کہیں گے ہمارے نہیں ہیں. جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. ہاں، تو ہم تو نبی کی ذات کو اپنا آئیڈیل اور اپنا سب کچھ مانتے ہیں، اور نبی ہی ہمارے محبت کا اور اس کا معیار ہیں. جو ان سے انسیت رکھے تم اس سے دوستی کر لو، دل دیوانہ کہتا ہے محبت ہوتی جائے گی. نبی سے جس کو بھی تعلق ہے، جس چیز کو تعلق ہے، وہ ان کے خونی رشتے جو ہیں، نسبی رشتے جو ہیں، اور ان کے ساتھی جو ہیں، ان کا شہر جو ہے، ان کی طرف جو مسلمان منسوب ہیں، سب سے محبت لازم ہے. بہت بہت شکریہ آقا. ہم چلتے ہیں اب اپنے اگلے سوال کی طرف، اور ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ماہ رمضان میں ہمیں روزہ رکھنے کے بعد کس طریقے سے رہنا چاہیے، کس طریقے سے اپنے بڑے بزرگ سے، اپنے بچوں سے یا اپنے محلے گاؤں والوں سے کس طریقے سے پیش آنا چاہیے. دیکھیے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، اور اس میں احادیث کریمہ کے ذریعے سے جو ہے ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو ہے جنت کے دروازے، ایک روایت میں ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں، شیطان کے وسوسے قید کر لیے جاتے ہیں. تو اب یہاں جو ہے انسان جو اپنے برے اعمال کی طرف جاتا ہے ادھر اس کا رجحان کم ہو جاتا ہے. اب جب اس کا رجحان کم ہو گیا ہے اور وہ نماز اور روزے اور عبادتیں کر رہا ہے، تو فطرت سلیمہ جو ہے مسلمان ہونا، یہ اس بات پر دلیل ہے کہ آدمی اگر مسلمان ہے تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرے گا، اپنے ماں باپ کا لحاظ بھی کرے گا. اور وہ مسلمان کیسے نہیں لحاظ کرے گا کہ جس کے پاس حضرت اویس کرنی کی سیرت موجود ہو، نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہو، کہ حضور کائنات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے ماں کو کندھے پر بیٹھا کے حج کروایا ہے، وہ چل نہیں سکتے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے، ان کو میں نے طواف کروایا اور ساری چیزیں کروائی، تو کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ تو حضور نے فرمایا کہ پوری زندگی کا حق تم کیا ادا کرو گے؟ پیدائش کے وقت انہوں نے جھٹکے برداشت کیے تھے، وہ جھٹکے کا حق نہیں ادا کر سکتے ہو. تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
صرف نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنے کی وجہ سے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، آپ حضور سے ظاہری طور پر ملاقات کرنے کے لیے نہیں گئے. تو جب ہمارے پاس اتنی سیرتیں موجود ہیں، ہمارے بزرگوں کے طریقے موجود ہیں، تو کوئی مسلمان اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط سلوک کر ہی نہیں سکتا ہے. پڑوسیوں کے ساتھ اچھا حق ادا کرے گا، کیونکہ پڑوسی کے بارے میں سرکار نے یہاں فرمایا کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہمیں لگتا تھا کہ کہیں ہمارے وراثت میں حصہ بھی نہ فرما دے سرکار، تو اتنا جو ہے فرمایا. تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ مسلمان وہ ہے جیسے سرکار کی حدیث شریف میں کہ ایک مسلمان وہ ہے کہ جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. تو جب دوسرے مسلمان کو اذیت اور تکلیف نہیں، بس کسی کو گالی دینے سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے سے اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے، کسی کی چغلی کرو گے تو اس کی تکلیف پہنچے گی، کسی کا مال ہڑپ لو گے اس کو تکلیف پہنچے گی. تو یہ ساری چیزیں ہیں مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے والی. تو مسلمانوں کو تکلیف مسلمان نہیں پہنچا سکتے ہیں. اور روزے کا یہ اعلیٰ درجہ یہ بھی ہے. روزے کے کئی درجے کر سکتے ہیں آپ. ایک تو یہ ہے کہ بھوک پیاس کھانے پینے اور جمع سے رکنا، یہ روزہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ برائی سے بھی رکنا روزہ ہے. تو اب تمام برائیوں سے رکنا یہ جو ہے خواص کا حصہ ہو جائے گا. اور تمام برائیوں کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف اللہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی جو ہے اس کا وہ نہ ہو، صرف اللہ ہی اللہ جو ہے اس میں رہے. تو کہ خالصاً للہ وہ عبادت کر رہا ہے اور اللہ ہی کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اور جس جگہ جس طرف دیکھ رہا ہے وہ اللہ ہی کے جلوے اسے دیکھ رہے ہیں. تو یہ خص الخواص ہو گئے. تو روزے کا درجہ ادنا درجہ یہ ہو گیا کہ کھانا پینا اور جمع سے رکنا، وتی سے رکنا. اور اعلیٰ درجہ یہ ہو جا رہا ہے کہ برائیوں سے بھی رکنا، یعنی آنکھ کی برائی، کان کی برائی، ناک کی برائی سے. تو یہ اس درجے کو اگر سمجھا جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ روزہ انسان اس طور پر رہے کہ جو ہے مکمل اس کے بدن کا بھی روزہ رہے اور بدن کے ہر عضو کا روزہ رہے، تب وہ روزے دار اچھا روزے دار ہوگا. اور روزہ دار کی فضیلت کے بارے میں تو صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کی جزا میں ہوں. تو اب جب اللہ تبارک تعالیٰ ہی مل گیا تو یہی خص الخواص کا وہ درجہ ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ آغا. بس ایک آخر سوال کیا آغا، اس رمضان کے مہینے میں جو ہم افطار کریں تو سنت میں کھجور ہے، لیکن اگر ہم گرم پانی گنگنا اور نمک سے افطار کریں، دونوں میں سے بہتر کون سا ہے؟ دیکھیے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بھی ہے، بلوغ المرام میں بھی میں نے اس کو دیکھا تھا، اور شاید سہ ستہ کی کچھ حدیث میں شریف میں مل جائے کہ سرکار نے فرمایا کہ روزہ جب افطار کرو تو تمہیں جو افطار کرے وہ کھجور سے کرے، اور اگر کھجور نہ ہو تو پانی، کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے. تو یہ سرکار نے فرمایا. تو اب کھجور اور پانی سب کو دستیاب ہے، تو پانی سے روزہ جو ہے افطار کرے. اگر کھجور نہیں ہے تو پانی سے افطار کرے، بہت اچھا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ سنت بھی طریقہ ہو جائے گا، سرکار نے اس کو پسندیدہ فرمایا. اور پانی ویسے بھی طاہر و طیب ہے، تو بہت اچھا ہے. بہت بہت شکریہ آغا. جو ہمارے قوم کے نوجوان ہیں ان کے لیے کوئی ایک چھوٹا سا کیا کہتے ہیں میسیج؟ ہاں، اب ہم لوگوں کو چاہیے کہ جو ہے رمضان المبارک کا روزہ جب ہم رکھ رہے ہیں اور رمضان کے مہینے میں ہماری عبادتیں بڑھ جاتی ہیں، مسجدوں میں رونق آ جاتی ہے، اور صدقات و خیرات کرنے اور اچھے کام کرنے کا جذبہ آ جاتا ہے. تو یہاں سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے ان کاموں میں رکاوٹ ہماری فطرت سلیمہ نہیں ہے، بلکہ شیطان کا وسوسہ ہے. کیونکہ شیطان کا وسوسہ قید ہو گیا تو اب ہماری فطرت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کی جائے اور صدقے کیے جائیں، خیرات کیے جائیں. تو میں اپنے جوانوں سے، اپنی قوم سے کہوں گا کہ آپ کی فطرت میں یہ ہے کہ آپ اچھا کام کریں، بس شیطان کے وسوسے میں پھنس کر آپ جو ہے برا کام کرتے ہیں. تو اس رمضان کے ایک مہینے کے پریکٹیکل سے آپ بتائیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم ایک مہینے کے اس پریکٹیکل سے سال بھر اسی انداز میں رہیں گے، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے، ان کے آل و اصحاب کے صدقے طفیل ہمیں برائیوں سے بچا، اور آئندہ رمضان کے علاوہ مہینے میں بھی اسی طریقے سے شیطان کے مکر و فریب اور اس کے جال سے محفوظ فرما. بہت بہت شکریہ آغا. اور جو ہمارے نوجوان ایسے نوجوان ہیں کہ جو نشے کے لت میں ہیں، جیسے کہ گٹکے کی لت میں ہیں، سگریٹ کی لت میں ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اسلام کے خلاف جو ہم کہہ سکتے ہیں اس کو شراب کی لت جن کے اندر ہے، وہ اللہ پاک ان کو یہ
क्या कहते हैं, नसीहत दे उनको कि इन सब चीज़ों को, नशे को छोड़ करके और रोज़ा ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखें। ये ना कहें कि क्या बताएं हम नहीं रोज़ा रख पाते, हम प्यास नहीं बर्दाश्त कर पाते, भूख नहीं बर्दाश्त कर पाते, तो इन सब चीज़ों से बचे। अल्लाह उनको जो है तौफीक दे कि वो इस तरीके से नशों को, इन आदतों को छोड़ करके रोज़ा ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखें और रमज़ान के बाद भी मस्जिदों को आबाद रखें, आप नमाज़ पढ़ें, इबादत करें। ये नहीं कि रमज़ान आ गया तो केवल, अगर हम रमज़ान में ही केवल मस्जिदों को रौनक रख सकते हैं बस। नहीं, वही तो जो है फ़र्ज़ जो है वो फ़र्ज़ है ही, नमाज फ़र्ज़ है। और ये बात जो है आपने बताई जो नशे वाली और ये सारी चीज़ें, कि यकीनन मुसलमान, देखिए जो है शराब जो है ये बहुत बुरी लत है। और हमारे यहाँ जो है इस्लाम में तो ये नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे कुछ नौजवान जो है मॉडर्नाइज होने की बुनियाद पर इस लत में आ रहे हैं। तो अल्लाह उनको महफूज फरमाए। और हम मुसलमान हैं, और मुसलमान का अकीदा ये है कि अल्लाह तबारक ताला देता है और वही दिलाता है। अगर वो छीन ले तो कोई दे नहीं सकता, वो दे दे तो कोई छीन नहीं सकता। इतना जब अकीदा होने के साथ साथ एक चीज़ और रखना चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला जो है जिस चीज़ से तुम्हारी भूख व प्यास मिटा देगा वो अल्लाह ही मिटा सकता है। अगर वो चाहे तो एक कतरे से आपकी प्यास मिटा दे, और अगर चाहे तो घड़ा भर पीते रहिए, प्यास नहीं मिटेगी। जो लोग रोज़ा नहीं रखते हैं या जो है इस तरीके की और बहुत सारी इधर उधर की बकवासें भी करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि मुसलमान होने की हैसियत से तो अल्लाह पर इतना भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला भूख प्यास वही देता है, वही पैदा किया है, वही मिटाता है। एक बीमारी है इस्तिस्का की बीमारी, जिसमें जो है बहुत प्यास लगती है। आप पानी जितना पीते जाएंगे प्यास उतनी लगती जाएगी, ये बीमारी है। अब यहाँ देखिए, आप घड़े का घड़ा पानी पी रहे हैं, लेकिन अल्लाह ने उस बीमारी में मुलव्विस कर दिया है, तो अब आप उस बीमारी से बच नहीं पा रहे हैं। वो पानी आपकी प्यास नहीं बुझा पा रहा है। जबकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया सोमो तसिहो, रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। बेशक। और किसने फरमाया है? मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमा दें, आसमान नीचे गिर सकता है, ज़मीन बह सकती है, बह जाएगी, लेकिन नबी का फरमान बदलेगा नहीं। और वो तबीबी हाजिक हैं, उन्होंने फरमा दिया कि रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। तो अब यकीनन इस अक़ीदे के साथ हमें रोज़ा रखना चाहिए कि हम सेहतमंद हो जाएं। एक बात बताएं, बहुत ही हम बड़े आलिम दीन हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत व रिज़वान, इमाम अहले सुन्नत, उनको इस्तिस्का की बीमारी हुई। तबीबों ने उन्हें कहा कि जो है आप रोज़ा छोड़ दीजिए। बहुत बड़े आशिक़ रसूल और आशिक़ अहले बैत थे। उनसे कहा कि रोज़ा छोड़ दीजिए क्योंकि इस्तिस्का की बीमारी है और बार बार प्यास लगेगी। तो उन्होंने फरमाया कि मेरे नबी ने फरमाया है सोमो तसेहो, रोज़ा रखो सेहतमंद हो जाओगे। अब तुम तबीब हाजिक ने जब फरमा दिया है तो अब तुम जैसे तबीब की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मुझे कुछ जो है करना पड़ेगा, मैं बंदोबस्त करूँगा, लेकिन बहरहाल मुझे ये एतकाद है कि मैं सेहत भी पा जाऊँगा। फिर वो जो है बरेली से नैनीताल की तरफ गए कि वहाँ जो है थोड़ा माहौल ठंडा रहेगा, रोज़ा रखने में आसानी हो जाएगी, और वहाँ रोज़ा भी रखे। 1 महीने का सफ़र इसी बुनियाद पर उन्होंने किया कि हम फ़र्ज़ को अदा कर लें आसानी के साथ। और फिर उसके बाद जब आए तो आपने फरमाया, देखा मेरे नबी का फरमान, उस बीमारी से भी निजात पा गया और इस फ़र्ज़ को भी अदा कर लिया। क्या कहना, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, मैं अपने तमाम उन नौजवानों को, अपने कौम के नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, मैं सभी को मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल कराएँ और ख़ुद भी इल्म हासिल करें। इल्म एक ऐसी रोशनी है कि जो दुनिया की किसी भी चीज़ इसका मुकाबला नहीं कर सकती है। अगर आपके पास इल्म है तो आप हर जगह कामयाब और कामरान होंगे। आप देख रहे थे हसन मेहदी खान के साथ हरपल अज़ादारी, अमहट, सुल्तानपुर।